السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الرزاق اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج 31 مئی 2019 25 رمضان 1440 ہجری کو شیخ اسلام مدنی حفظہ اللہ کا اور آپ تمام مرد و خواتین کا آج کے ہمارے اس پروگرام میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جن میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعوی ورکشاپس، لیگل اویئرنیس پروگرام، جمعہ خطبہ، اسلامک کاؤنسلنگ، میٹریمونیل کاؤنسلنگ وغیرہ شمار ہے، اور فلاحی کاموں میں ہر ٹیوزڈے ریشن ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے، ہر فرائیڈے فوڈ ڈسٹریبیوشن، گورنمنٹ ہاسپٹلز میں فروٹس ڈسٹریبیوشن، سرما کے موسم میں بلینکٹس ڈسٹریبیوشن وغیرہ شمار ہے۔ انشاءاللہ تا رمضان شیخ اسلام مدنی حفظہ اللہ کے خطابات اسی آفس پر رہیں گے، مختلف عنوانات پر، اور اس کی ٹائمنگز رہیں گے 5:30 سے افطار تک۔ اب میں مقرر شیخ اسلام مدنی حفظہ اللہ کا مختصر سا تعارف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ شیخ اسلام مدنی حفظہ اللہ نے 1982 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ سے گریجویشن حاصل کیا ہے، اور آپ نے اسپیشلائزیشن حاصل کیا ہے اصول الدین اور اصول الدعوہ میں۔ آپ ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں شیخ صالح العثیمین اور شیخ صفی الرحمن المبارک پوری کے۔ آپ مفتی کی حیثیت سے مرکزی جمعیت اہل حدیث میں 3 سال خدمات انجام دے چکے ہیں، اور آپ کے فتاوے آج بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث میں موجود ہیں، اور پچھلے 30 سال سے الحمدللہ آپ درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں۔ اب بنا کسی تاخیر کے میں شیخ اسلام مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا بیان شروع کرے بعنوان اسلام اور آتنکواد۔ شیخ اسلام مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ معزز ناظرین کرام، دینی و ملی بھائیوں، قابل قدر نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج 25 رمضان مبارک اختتام کو ہے، اور مئی کی آخری تاریخ 31 مئی 2019 ہے۔ آج کا ناظرین کرام، آج کا موضوع ہے اسلام اور دہشت گردی۔ اس موضوع کے 2 جز ہیں۔
پہلا جز ہے اسلام اور دوسرا جز ہے دہشت گردی. یہ دونوں لفظ الگ الگ ہیں اور ہر ایک کا مفہوم اور ہر ایک کا معنی بھی الگ الگ ہے. اسلام کے معنی فرما برداری کے ہیں، گردن جھکانا، سر تسلیم خم کر لینا، اور اسلام یا ہمارا دین مذہب اسلام ہے اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. گویا کہ اب دین اسلام اللہ کا سب سے محبوب ترین دین ہے. اگر اس دین کی موجودگی میں قیامت تک کوئی دین کبھی بھی قابل عمل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. لوگوں یاد رکھو تمہارا دین اسلام ہے اور یہی پسندیدہ اور منتخب شدہ دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے دنیا میں تشریف لائے ہیں. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو آدمی اس دین اسلام کی موجودگی میں کسی دوسرے دین کا خواہاں یا کسی دوسرے دین کو چاہے گا تو وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا. محترم ناظرین کرام، اسلام کے معنی امن ہوتے ہیں، شانتی ہوتے ہیں، اور اسلام کے معنی فرما برداری کے ہوتے ہیں. یہ اس کے اصول اور اس کے ضابطے ایک دم عین فطرت کے مطابق ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو مالا یطاق یا فطرت کے خلاف ہو. اسی لیے اس دین کو اللہ رب العالمین نے عالمی دین شمار کیا ہے اور رہتی دنیا تک اس دین کا پسند کر لیا ہے. اس دین کے جتنے مسائل ہیں ان مسائل میں اعتدال ہے اور ان مسائل میں اعتدال کے ساتھ ساتھ عدل ہے، انصاف ہے. ذرہ برابر بھی ظلم زیادتی نہ خود اپنے اوپر ہے، نہ کسی غیر کے اوپر ہے، نہ کسی مذہب کے اوپر ہے. یہ مذہب اسلام سورہ حج کی اگر آپ تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کی معبد گاہ، کسی کی عبادت گاہ کے تعلق سے اس کو برا بھلا کہے اور اس کو برباد کرے یا اس کے خلاف تحریک چلائے. ایسا نہیں ہے، ہر آدمی اپنے اپنے اس پر عمل کرتا ہے. اور دوسرا جز جو ہے وہ خالص دہشت گردی، یہ اسلام کے بالکل مخالف جز ہے. تو اسلام تو امن و شانتی چاہتا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ دنیا میں سکون رہے، ہر انسان اپنے اللہ کو ڈر کر کے اپنی زندگی میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر کے جنت کا استحقاق حاصل کرے، جنت کا استحقاق بنے. اور دہشت گردی جس میں یہ ہے، اس کا معنی فوضا یا ارہاب جو عربی زبان میں ہے کہ مطلب اس میں بلا وجہ کسی کو ستانا، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا، کسی کو مارنا، کسی کی جان کو لے لینا، جبکہ اسلام میں جان کی بڑی حفاظت کی گئی ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جنگ جہاد میں بھی کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے اوپر تلوار اٹھائے یا اس کے مارے، اور اس کا خون اور اس کی روح آدمی کے محفوظ ہو جاتی ہے. یہ اسلام کا سرکولر اور اسلام کا ضابطۂ حیات ایک دم عین فطرت کے مطابق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فطرت کی ترجمانی کی ہے
اور پوری دنیا کو امن و شانتی کا درس دیا ہے۔ قرآن حکیم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی خصلت اور یہودیوں کی فطرت کا بیان فرمایا ہے کہ یہودی اپنی فطرت کے اعتبار سے، اپنی سرشت کے اعتبار سے یہ بڑے فساد کرنے والے ہیں، دنیا میں جنگی آگ کو بھڑکانے والے ہیں اور جنگ و جدال کے یہ خواہاں ہمیشہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان لوگوں نے جنگ کی آگ کو بھڑکایا تو اللہ رب العالمین نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور ان لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ زمین پر فساد مچائیں اور زمین پر بدعنوانی کریں، حالانکہ اللہ رب العالمین فساد مچانے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، یہ سورۃ الحج کی آیت ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ مدینہ میں جانے کے بعد مشرکین نے یہاں تو بہت ستایا، اللہ کے رسول نے ہجرت حبشہ بھی کیا، لوگوں کو بھیجا، اور ہجرت مدینہ آپ خود مدینہ منورہ تشریف لے گئے، لیکن وہاں بھی ان ظالموں نے ان سے سکھ سے بیٹھنے نہ دیا اور ان کے لیے بڑی پریشانیوں کے باعث بنے رہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سن 2 ہجری میں جہاد کو واجب قرار دے دیا۔ یہ جہاد یہ فرض ہے، لیکن علی الکفایہ، یعنی علی الکفایہ فرض ہے۔ فرض کا معنی یہ نہیں ہے کہ فرض عین ہے، فرض عین کی اور فرض کفایہ میں فرق ہے۔ فرض عین یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی شخصی طور پر اسے اس کے اوپر واجب قرار دیا ہے، اور ہر فرد اس کو جو ہے برابر کرے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو وہ بلا وجہ وہ جو ہے اس کا مجرم گردانا جائے گا۔ فرض کفایہ کہتے ہیں کہ اکثریت کے کرنے سے، اگر اکثر لوگ حاضر ہو رہے ہیں تو بعض معذورین سے، جیسے آدمی بیمار ہے یا آدمی بوڑھا ہے یا آدمی جہاد کے لائق نہیں ہے، عورت ہے یا بچہ ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چیزوں کے لیے رخصت دے دیا ہے، اسی لیے اس کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے۔ کہا گیا کہ ان لوگوں کے لیے جو جہاد کا حکم دیا گیا ان کو، اس لیے کہ وہ لوگ ستائے گئے تھے، اور اللہ رب العالمین ان کی مدد پر البتہ بہت زیادہ قادر بھی ہے، اس میں کوئی نہیں ہے۔ تو جہاد اور دہشت گردی کو آج عمومی طور پر اہل مغرب نے دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا ہے، اور لوگوں کے سامنے اسلام کا صحیح رخ نہ پیش کر کے اسلام کے خلاف دہشت گردی کو جہاد کے مترادف قرار دے دیا ہے، جو کسی بھی عقل مند آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ دونوں کا درجہ مساوی رکھے، بلکہ جہاد یہ امن و شانتی قائم کرنے والی چیز ہے، اور دہشت گردی یہ صرف ظلم کی تحریک ہے، اور اس میں ظلم کیا جاتا ہے، معصوم بچوں کی جانیں جاتی ہیں، عورتوں کی جانیں جاتی ہیں، بڈھوں کی جانیں جاتی ہیں، اور بلا خطا اور بغیر خطا کے اور بغیر کسی جرم کے ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام میں ناجائز ہے اور اسلام میں یہ حرام ہے۔ تو ناظرین کرام، آئیے ہم تھوڑا سا جہاد کے بارے میں بھی کہہ دیں۔ حالانکہ اسلام کی پوری تفصیل تو میں نے بتا دیا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو امن و شانتی کا دعوت دیتا ہے، اور پورے سماج کو، معاشرہ کو تمام برائیوں سے پاک کرتا ہے، شرک کی غلاظتوں سے پاک کرتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے، اور یہی شرک ایسا بڑا جرم ہے کہ اگر سماج میں آ جاتا ہے تو جہاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جہاد کا معنی کیا ہے؟ ہم جہادہ یجہدو، جہادہ کے معنی کوشش کرنا، اور اس کے بعد میں محنت کرنا۔ اور جہاد شریعت میں کیا ہے؟ شریعت میں جہاد یہ ہے کہ ہوش اور حواس کے ساتھ اسلام کے خلاف جو لوگ کھڑا اعتراضات کرتے ہیں، یا اسلام کے خلاف یا اسلام کے حقوق کو جو برباد کرتے ہیں، اور جو دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں،
اور اسلام کے فارمولے اور اسلام کے اصول اور اسلام کے ضابطے کو برباد کرتے ہیں تو ان کے خلاف جہاد کرنا، ان کے خلاف کوشش کرنا. اور جہاد کے جو بعض لوگوں نے کچھ اور بھی قسمیں کیا ہے، جیسے جہاد بالقلم ہے. اگر آدمی لکھنے پڑھنے کا ذوق رکھتا ہے تو باطل فکر اور باطل جو غزوات ہیں یا باطل جو نظریات ہیں یا گمراہ فرقوں کے جو عقائد ہیں، ان عقائد کو قلم کے ذریعے سے رد کیا جائے. جیسے اشاعرہ ہیں، معتزلہ ہیں، جہمیہ ہیں. بہت سارے لوگ اس کو آج کے زمانے میں کہتے ہیں کہ یہ فرقے نہیں ہیں، لیکن ناظرین کرام ان فرقوں کا وجود ہے. نام الگ انگریزی میں سنسکرت میں کر دیں گے، لیکن یہ فرقے آج بھی موجود ہیں. تو یہ فکر کی جنگ اگر ہو تو قلم کے ذریعے سے جہاد کرنا یہ ہے. اور جہاد باللسان بھی ہے. جہاد باللسان میں یہ ہے کہ اگر ظلم پروان چل رہا ہے، حاکم وقت ظالم ہے، تو آپ برجستہ اس کے خلاف آپ کہہ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اگر آدمی منکر دیکھتا ہے، سماج میں برائی دیکھتا ہے، تو سب سے پہلے آدمی اپنے ہاتھ سے روکے. اگر اس کے پاس طاقت اللہ نے دی ہے تو ہاتھ سے روکے، تحریر کے ذریعے سے روکے، تلوار کے ذریعے سے روکے، یا اپنی دفاع کے لیے کسی اسلحہ کے ذریعے سے روکے. اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو آدمی زبان سے روکے، زبان سے اس بات کی تردید کرے اور وہ بتائے، اس منکر کی پوری شناخت کرے، اس منکر کی برائیاں اور اس منکر کے آثار اور اس منکر کے جو نتائج سماج پر مترتب ہوتے ہیں سب کے سامنے اس کو بیان کریں. اور اگر اس کی بھی صلاحیت نہیں ہے، اتنا بھی زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا، تو کم سے کم اسے دل میں برا مانے. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو ان کو سمجھنا چاہیے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کوئی نفس کسی نفس کو ظلماً قتل نہ کرے، ظلماً قتل نہ کرے، الا بحق اللہ، مگر اللہ کا حق. جیسے کسی آدمی نے کسی کو قتل کر دیا، یا کسی آدمی نے شادی کے بعد زنا کر لیا، یا اس آدمی نے کوئی اور ایسا کام کر لیا جس سے قتل واجب ہو جاتا ہے، تو اسے قتل کرنا واجب ہے. یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی قتل کرے اور فساد مچائے اور زمین پہ دندناتا پھرے اور اس سے بدلہ نہ لیا جائے. یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. ویسے آپ دیکھیں گے اسلام کی دعوت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی دعوت، اللہ کے رسول کا اخلاق کتنا زیادہ نرم تھا. بہت زیادہ یہ بھی بات عام کی جا رہی ہے کہ تلوار کے ذریعے سے ہندوستان میں اسلام پھیلا. یہ بھی غلط ہے. اسلام نہیں، ہمیشہ نبی کے زمانے میں اور آج بھی صحابہ کے اخلاق، نبی کے اخلاق کریمانہ، ان سے اسلام پہنچا ہے. قرآن نے خود حکم دیا ہے اپنے ماننے والوں کو، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اے لوگو اچھی باتیں کیا کرو، درگزر کر دیا کرو. کوئی غلطی کرے تو اسے معاف کر دیا کرو اور اچھی باتوں کا حکم دیا کرو. اور کہیں اگر مقابلہ ہو جائے جاہلوں سے اور جاہل لوگوں سے، اگر تکرار ہو جائے تو آپ ان سے اعراض کرو اور سلام علیکہ کہہ کر کے آپ اس بات کو ختم کر دو. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ آپ کہہ دو. یہ اسلام کی دعوت ہے. بھلا بتاؤ، اتنا اچھا اخلاق کا پیش کرنے والا اور اتنا بہترین نمونے کا اسلام جو امن و شانتی کو بتاتا ہے، آپ بھلا بتاؤ کہ کیا وہ بلا وجہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ بلا وجہ کسی کے اوپر ظلم کی اجازت دے سکتا ہے؟ بلا وجہ کسی کو جان سے مار سکتا ہے؟ بلا وجہ کسی کے مال کو ہڑپ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا. یہ سب غلط باتیں ہیں اور یہ صرف اسلام کے اوپر بیجا اعتراضات کیے جا رہے ہیں اور پروپگنڈا اس طرح کیا جا رہا ہے کہ اس میں بہت سارے بھولے بھالے جو مسلمان ہیں وہ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جہاد میں اللہ کے رسول جب بھی کوئی سریہ یا خود آپ اس لشکر میں شریک ہوتے تھے تو جو سپہ سالار یا جنرل ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وصیت کرتے تھے اور اسے تقوی کا حکم دیتے کہ دیکھو ڈرو، اور پھر کہتے تھے اسے دعوت دو، اسلام کی دعوت دو، توحید کی دعوت دو.
نماز روزے کی دعوت دو، اگر دعوت قبول کر لیتا ہے تو الحمدللہ زکوٰۃ کا حکم دو، یہ بھی قبول کر لیا تو پھر روزے کا حکم دو، حج کا حکم دو اور معروف چیزوں کا حکم دو. تو اور اس کے بعد میں اگر نہیں قبول کرتا ہے اور برسر پیکار ہو جاتا ہے دعوت دینے کے بعد تو آپ اس پر حملہ کر سکتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب جب سرایا یا جہاد میں جاتے تھے تو رات میں آپ نے کبھی حملہ نہیں کیا یا کسی صحابی نے رات میں کوئی حملہ نہیں کیا. ہاں اللہ یہ کہ جب دعوت دے دیتے اور دعوت کا مخالف ہو جاتے وہ لوگ اور جنگ پر آمادہ ہو جاتے. کچھ جنگیں دفاعی بھی ہوئی ہیں اور کچھ جنگیں واقعی اقدامی بھی ہوئی ہیں تو وہ جائز ہے، اس طرح سے کر سکتے ہیں. لیکن آپ وصیت کرتے تھے کہ دیکھو آپ جنگ میں جا رہے ہو، بوڑھوں کو ہرگز نہیں چھیڑنا اور عورتوں کو ہرگز نہیں چھیڑنا، بچوں کو ہرگز نہ قتل کرنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ہاں مشرکین کے ساتھ جو نوجوان ہیں ان کے ساتھ وہ بغاوت پر اترے ہیں اور اسلام کے خلاف میدان میں آئے ہیں تو انہیں بہرحال قتل کرنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو جہاد اور دہشت گردی کو یا اسلام اور دہشت گردی کو سے جوڑ دیا ہے اسلام کو، یہ بالکل سراسر غلط ہے اور ہرگز یہ جائز نہیں ہے. میں آپ کو ناظرین کرام یہ بتاتا ہوں کہ نبی کی دعوت اور نبی کا اسلوب اور نبی کی خیر خواہی اس امت کے ساتھ، نبی کے ہر فرد سے محبت اس امت کے ساتھ کتنی تھی. میں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جامع صحیح بخاری کے حوالے سے بتاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت نے جو کہ عورت غلط قسم کی تھی لیکن اس نے ایک کتے کو، وہ بھی اللہ کا ایک مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، کتے کو پیاسا دیکھا تو اس نے اوڑھنی سے پانی نکال کر اور نچوڑ کر کے اس آدمی کو پلا دیا، اس کتے کو پلا دیا. تو اللہ رب العالمین کو اتنا رحم آیا، جبکہ وہ عورت بھی حدیث میں آتا ہے کہ صحیح نہیں تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، جنت میں دے دیا. تو جو اسلام اتنی بڑی قربانی اور جو اسلام کی دعوت یا جو نبی یہ بتا سکتے ہیں کہ اللہ کے کسی مخلوق کے ساتھ کوئی بھی چوپایا ہو، کوئی درندہ ہو، پرندہ ہو، سانپ ہو، بچھو ہو، کوئی بھی جانور ہو، آپ اس کے ساتھ احسان کرو، اس کے ساتھ ہرگز غلط بات نہ کرو. یہی وجہ ہے کہ آپ کی تعلیمات ہر جگہ موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جا رہے تھے، ایک آدمی بیل کو پیٹ رہا تھا، بہت بری طرح سے مار رہا تھا. اللہ کے رسول نے اسے منع فرمایا. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور حسن درجے کی ہے. میرے ناظرین کرام، آپ نے فرمایا یہ تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے حل جو تو اس پر سواری کر، اس پر کیا نام ہے سامان لا سکتے ہو، چھکڑا بنا کر، لیکن اسے مارنا اس سے ظلم ہے. تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا تھا. تو آپ اس رحمت کا اظہار گاہے بگاہے آپ کی تعلیم سے، آپ کی دعوت سے ہوتا رہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک واقعہ سنایا. ایک واقعہ، یہ روایت جامع صحیح بخاری کی ہے. اللہ کے رسول نے پچھلے زمانے کا ایک نبی کا واقعہ ذکر کیا کہ دیکھو ایک نبی ایک درخت کے پاس اپنی فوج کے ساتھ اترے، پوری فوج تھی اس نبی کی، اور ایک درخت کے پاس سایہ تھا، سایہ میں اترے. ایک چونٹی نے ان کو کاٹ لیا، ایک چونٹی نے کاٹ لیا. یہ روایت جامع صحیح بخاری کی ہے. یہ افسانہ یا ناول نہیں بیان کر رہا ہوں یا کوئی من گھڑت قصہ بغیر سند کے نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ یہ حقیقت واقعہ ہے. ناظرین کرام، آپ سوچیں اور غور کریں. اس اسلام کا داعی، وہ اسلام مذہب لانے والا، جب اللہ کے رسول نے بتایا کہ پرانے زمانے کا واقعہ ہے لیکن وہ نبی تھے، اللہ رب العالمین نے وحی الہی کیا اور انہوں نے یہ حکم دے دیا تھا کہ تمام چوٹیوں کی سوراخوں کو جلا دو اور خاک کر دو. ان کو اللہ رب العالمین نے ان سے کہا کہ دیکھو
آپ کو ایک چوٹی نے تکلیف پہنچائی ہے، اس لیے آپ ایک چوٹی کو مار سکتے ہو. تمام چوٹیوں کی ہماری مخلوق ہے، ایک ہمارا عالم ہے، اس عالم کو آپ نہیں ختم کر سکتے. تو یہ نبی نے جو واقعہ ہم کو بتایا اللہ کے علم سے بتایا. اللہ نے نبی کو بتایا، نبی نے ہم کو بتایا، اور اس لیے ہم کو بتایا کہ ہماری امت ایسا نہ کرے. جس نے ظلم کیا ہے تو ظلم کا بدلہ لے، اور اگر معاف کر دے تو اور زیادہ بہتر ہے. یہ بات صحیح ہے، لیکن اس سے زیادہ نہ کرے کہ اس کی پوری قوم کو ختم کر دے. تو جو مذہب یا جو اسلام یا جو مذہب کا داعی محمد رسول اللہ ایسی تعلیم دیتے ہوں، ایسی عدل اور انصاف کا ایسا میزان رکھتے ہوں، اس مذہب کے بارے میں اگر یہ بات کہی جائے کہ انہوں نے دہشت گردی عام کر دیا ہے، دہشت گردی پھیلانے والے ہیں، تو یہ بہت بڑی بہتان ہے اور امت کے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو ہرگز ان کے کہنے میں نہیں آنا چاہیے. اور یہ پروپگنڈا کیا جا رہا ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، تاکہ انہیں مرعوب کیا جائے، اسلام کو دہشت گرد مذہب قرار دیا جائے. یہ ان کی سوچی سمجھی یہودی اور صہیونی تحریک کا ایک حصہ ہے. اس لیے آپ اس کے چکر میں نہ پڑ کر کے آپ اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنے ایمان پر قائم رہیں، اور اللہ کے جو بھی مخلوقات میں سے ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گھر میں کوئی سانپ نکل آیا تو اور یہ موذی جانور ہے، کاٹنے والا جانور ہے، اس کی نیت آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کاٹے گا، لیکن آپ یہ کہہ کر کے کہ بھئی اگر کوئی جن ہے یا کوئی اور دوسری شے ہے تو چلے جاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ایک مرتبہ کہنا چاہیے. اس لیے گھر میں سانپ جب آ جائے تو اس کو قطعاً مارنا نہیں چاہیے بغیر اس چیز کو کہے ہوئے. آپ کو معلوم ہے جامع صحیح بخاری کی روایت ہے، جہاد کے محلے ایک مجاہد جہاد میں تھے اور اپنے گھر میں آئے. اللہ کے رسول سے جب جنگ ختم ہوئی، یہ روایت صحیح جامع بخاری کی ہے، کہتے ہیں کہ جب آئے اپنے گھر میں اسلحہ کے ساتھ چلے آئے تھے. اسلحہ کے ساتھ آنے کے بعد اپنی بیوی کو دیکھا کہ وہ باہر ہے، اور باہر ہے. عربوں میں غیرت بہت تھی اور کبھی بھی وہ گوارا نہیں کر سکتے تھے. فوراً انہوں نے تلوار کھینچ لی مارنے کے لیے، لیکن اس عورت نے کہا، اس کی بیوی نے کہا جناب پہلے اپنے گھر میں دیکھ لو، تب اس کے بعد میں ہمارے ساتھ جو بھی برتاؤ کرنا ہے کرو. چنانچہ گھر کے اندر جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک سانپ مڈیر باندھ کر بیٹھا ہوا ہے. اب عورت کی ذات ڈر گئی، سانپ آیا ہوگا، وہ بھاگی ہوں گی، تبھی تو باہر یا آنگن میں نہیں، آنگن میں گئی. تو اس صحابی نے بجائے کچھ کہے ہوئے اس کے اوپر ایک برچھی ماری. اور سانپ جب مڈیر باندھتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ سر کو اوپر رکھتا ہے، اسی سر پر پڑا برچھی اور سانپ تڑپا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ آدمی خود کہتے ہیں کہ نہیں معلوم، کہ میں نہیں جانتا کہ پہلے سانپ مرا کہ میں مر گیا یا وہ آدمی مر گیا. فلا یدری، کوئی نہیں جان سکا. سانپ بھی مر گیا اور وہ آدمی بھی مر گیا، اور وہ جہاد میں سے آیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس لیے ہر ایک کے ساتھ ہمارا حق ہے، ہماری دینی تعلیم ہے، ہماری خدمت ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ انصاف کے ساتھ کام لیں، عدل کے ساتھ کام لیں، اور نہایت ہی بردباری کے ساتھ کام لیں، اور ہرگز ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے مذہب پر کوئی داغ آئے. آپ دیکھیں اللہ اکبر، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع صحیح بخاری کی روایت ہے. روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لڑکی تھی، ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا اور اسے غذا کھانا پانی نہیں دیا اور اسے باندھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بلی جب مر گئی
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے اسی کے عوض میں جہنم میں داخل کر دیا. کہا ایک مخلوق جو ہماری مخلوق ہے، جس کے کھانے پینے کا انتظام میں کرتا ہوں، اس نے باندھ دیا. تو جو یہ ساری چیزیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور اعلیٰ معیار آپ کا اخلاق، اعلیٰ معیار آپ کی تمام چیزیں تھیں، تو آپ بھلا بتاؤ کہ وہ مذہب دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ آج تک ہم بالکل صراحت کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ کبھی بھی دنیا میں کوئی بھی آدمی مسلمان کبھی بھی قاتل نہیں ہو سکتا ہے، اور بلا وجہ کسی کو قتل نہیں کر سکتا ہے. یہ معاملہ الگ ہے کہ اللہ کے رسول نے متعارف فرمایا کہ الظالم والمظلوم القاتل والمقتول کلاہما فی النار. قاتل و مقتول دونوں جہنم میں ہیں، یہ بات ہے. آپ نے فرمایا ہے کبھی معاملہ ایسا آتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، اس میں آدمی جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے تو قتل کر دیتا ہے، اور پھر اگر وہ سنبھل جائے، پھر وہ ٹھیک ہو گیا تو الحمدللہ. لیکن اسلام عدل کے ساتھ اس کی دیت دلواتا ہے، اور اس کے ورثہ پر اس کو واجب کرتا ہے کہ اگر کسی نے قتل کر دیا ہے تو اس کے ورثہ اگر چاہے تو قصاص کے طور پر اسے قتل کر دیں، یا اگر چاہے تو دیت لے کر کے اسے معاف کر دیں. یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور اس تعلیم پر ہم اور آپ عمل کرتے ہیں الحمدللہ. لیکن آج لوگ مسلمانوں کے خلاف آتنکواد کا ایک دم پورا دہانہ کھول کر کے رکھ دیا ہے، اور دنیا میں جو بھی کوئی بات ہوتی ہے وہ دہشت گرد مسلمان کو ثابت کرتے ہیں. لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ کوئی بھی معاملہ آج تک صحیح ثبوت کے ساتھ یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں دنیا میں کتنے زیادہ بڑے بڑے دہشت گردی ہوئی ہے. فرانس کے انقلاب میں، فرانس میں جب انقلاب آیا تو اس میں کتنے لوگ مارے گئے، یعنی لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. وہ دہشت گردی ہے جو امن کے خلاف ہے، جو انصاف کے خلاف ہے، وہ دہشت گردی ہے. اس میں معصوم کی جانیں جاتی ہیں، اور اس میں جو ہے بے گناہ کی جانیں جاتی ہیں، عورتوں کی جانیں جاتی ہیں. اور اس میں یہ دوسرا نام اس کا فوضا ہے عربی زبان میں، کہ دہشت گردی یہ تصور اسلام میں نہیں ہے. سب سے پہلے انقلاب آیا وہاں 1992 میں، آپ نے دیکھا 1992 کا واقعہ ہے. 1995 تک بوسنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کس نے قتل عام کیا تھا، مسلمانوں کو کس نے مارا تھا، اور کتنے قتل کیا تھا، یہ دہشت گردی ہے. کتنی جانیں اس میں ضائع گئی تھیں، اور کتنے عورتوں کو بیوہ کیا گیا، کتنے بچوں کا گود چھین لیا گیا. آخرکار یہ کس نے کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ان لوگوں نے کیا، اور ابھی بھی آج وہی لوگ کر رہے ہیں. البتہ یہ الگ بات ہے کہ دہشت گردی کسی مذہب میں نہیں ہے، نہ وہ اسلام میں ہے، نہ وہ ہندوازم میں ہے، نہ اور کسی میں ہے. لیکن دہشت گردی کو جنم دینے والے کچھ ہر گروہ میں کچھ بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کا نہ کوئی ٹھکانہ ہے، جن کے پاس نہ کوئی علم ہے، جن کے پاس نہ کوئی حکمت ہے. وہ صرف دنیا میں فساد پیدا کرنے کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں، اور فساد ہی مچاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ دہشت گردی کو اور جہاد کو دونوں کو سمجھیں، اور دونوں کے درمیان میں فرق کریں. اگر ہم فرق نہیں کر پائیں گے، جہاد ہی کے ذریعے دہشت گردی کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور دہشت گردی یہ اسلام میں حرام ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے. دنیا میں بہت پہلے ایک رپورٹ میں نے پڑھی تھی، دنیا میں سب سے پہلی دہشت گردی کا کام امریکہ نے کیا تھا، اور جاپان پر ناگاساکی اور وہاں ایسے بم برسائے تھے، آج تک بچے وہاں ناقص الخلقت پیدا ہوتے ہیں. یہ ہے دہشت گردی. وہاں کی زمین بالکل غیر تولیدی صلاحیت پیدا کرنے والی بن گئی. اس میں بچے جو بھی پیدا ہوتے ہیں وہ خلقی اعتبار سے، ہر اعتبار سے
کچھ نہ کچھ اس میں نقص پایا جاتا ہے. اس میں اندر ان کے ذرات، ایٹم بم کے ذرات، اور اتنے بم برسائے گئے تھے پوری فضا ایک دم مسموم ہو گئی تھی، سانس لینا اس میں مشکل ہو گیا تھا. تو ان لوگوں کو اس کی طرف لوگوں کا ذہن نہیں جاتا ہے، صرف اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہی اپنے سارے ذہن کو موڑ کر کے اور اس کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں. میرے بھائیوں، ناظرین کرام، یہ ہرگز جائز نہیں ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کو سمجھیں. اور کچھ ہمارے مسلمان بھائیوں کی بھی غلطی ہے، اور کچھ اس میں جانکار دانشوران کی بھی غلطی ہے کہ ہم صحیح بات غزوات کے تعلق سے یا فتوحات کے تعلق سے یا جنگوں کے تعلق سے ہم اپنے برادران وطن کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں. یہ بہت بڑی ہماری کوتاہی ہے. ہمیں چاہیے کہ علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ ان جنگوں کو اور ان چیزوں کو کریں، سمجھائیں. اور یقیناً یہ بہت بڑی غلطی ہے اگر ایسا آپ کرتے ہیں. اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد یہ واجب فرض ہے، فرض کفایہ ہے. ان کو دعوت دینے کے بعد اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو ان سے جہاد کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمت اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. یہ روایت بخاری کی ہے اور روایت مسلم کی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جہاد کیا تاکہ اللہ کا کلمہ قائم ہو، اللہ کا حکومت قائم ہو، اللہ کا عدل قائم ہو، تو وہی کلمہ بلند رہے، تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا غازی ہے اور وہ مجاہد ہے اور اسے جنت ملے گی. اور ایک روایت حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے کہ اللہ کے رسول جب کسی فوج پر کسی کو امیر متعین کرتے تھے تو اسے سب سے پہلی بات تقوی، اللہ کا ڈر کی وصیت کرتے تھے. دیکھو یہ جنگ میں جا رہے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ بسم اللہ کر کے جہاد کو شروع کرو، اور بسم اللہ کہہ کر کے اس میں کسی ایسے مجبور، معذور، بوڑھا، عورت، بچوں کو ہرگز نہ چھیڑنا. یہ سب غلط ہے. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ وَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، جو کافر ہیں ان سے جہاد کرنا ہے، لیکن اس میں غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اور ان کو ان کی مصلح نہ کرو. آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر کو مت کاٹو. وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، اور ونسان اور بچوں کو اور عورتوں کو قتل نہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہدایت اگر انصاف کے ساتھ پڑھا جائے گا اور تو آپ کو یہ ملے گا، درس ملے گا کہ اسلام یہ دعوت عدل کی دیتا ہے، مساوات کی دیتا ہے اور انصاف کی دیتا ہے. اور جو دعوت کے روڑوں میں کچھ ہیں رکاوٹ تو اس کو دور کرنا ہی پڑے گا. یہ اسلام کی دعوت ہے. اس لیے میرے ناظرین کرام، دہشت گردی کے معاملے کو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں اور یہ بتائیں کہ دونوں میں فرق ہے. ایک پاکیزہ لفظ ہے اور ایک ناپاک لفظ ہے، اور جو اس میں جان جائے آتی ہیں، ہزاروں کا خون اس کے گردن پر آتا ہے اور بغیر علم کے لوگ اس کو قتل کر دیتے ہیں. اور یہ تو ہوش کے ساتھ، حیض کے ساتھ، اور اس میں بالغ عاقل ہی جہاد کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان دونوں چیزوں میں فرق بتائے اور لوگوں کو ہم سمجھا سکیں کہ یہ دو باتیں غلط ہیں اور ایسا کرنا یہ درست اور صحیح نہیں ہے. یہ بہت مختصر انداز میں اور بہت ہی اختصار کے ساتھ احادیث کی روشنی میں پوری تحقیق اور پورے بسط اور شرح کے ساتھ اس معاملے کو میں نے واضح نہیں کیا ہے. اس لیے جن کو بھی کوئی اعتراض ہوگا سوال کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تک رکھے ایمان پر رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واللہ یعلم ما تصنعون وصلی اللہ علی النبی الکریم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.